سر ایسا کیا فارمولا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ رزلٹ ایک دم جو ہے وہ ایسے چٹکی بجاتے ہیں وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے؟ سر ان کے مقدر میں لعنت ہے جو پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں تقریباً ہر بار ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں مٹانے کی، دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی ملک کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی اور ملک کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم جا کے لڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، NA 171 سے انہوں نے قومی اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے اگر رزلٹس جو ہمارے پاس ابھی تک آئے ہیں، ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں دی گئی، یا سیٹ نہیں نکال سکے، یا کیا معاملات ہوئے ہیں، علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ سر علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، NA 171 سے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ کا حلقہ بڑا خاص تھا رحیم یار خان کا، وہاں پہ کوئی دھاندلی کے کوئی معاملات تھے وہاں پہ؟ سب سے پہلے یہ بتا دیں ذرا۔ دیکھیں جی، دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، کوئی بڑا لفظ ایجاد کیا جائے۔ کل جو کچھ ہوا ہے، ہمارے حلقے میں مخدوم جو عرصہ دراز سے مخدوم فیملی برسر اقتدار آتی ہے، اور انہی کی فیملی میں سے جو ہے وہ آتا ہے بندہ۔ تقریباً فارم 45 جتنے بھی آئے ہیں ان کی اکثریت میں مقابلہ ہمارا اور PTI کا چل رہا تھا، جو وہاں پہ ممتاز مصطفیٰ صاحب جو جیتے ہیں PTI کے امیدوار، ان کا اور ہمارا جو ہے وہ ایک مقابلہ رہا ہے۔ کہیں پہ وہ آگے رہے ہیں، کہیں پہ ہم آگے رہے ہیں، لیکن یہ مخدوم صاحبان تو کسی جگہ پہ بھی ہمارے قریب نہیں تھے، دوسرے تیسرے نمبر پہ تھے، تو ان کے ووٹ بینک کو زیادہ دکھانا، دیکھیں سیٹ چاہے انہوں نے PTI کو دے دی، لیکن ہارے ہوئے لوگوں کا ووٹ بینک جو دکھایا گیا اور ہمارے جو حاصل کردہ ووٹ کو جس طریقے کار سے کم کر کے دکھایا گیا، یہ سب سے بڑا جسے کہا جائے کہ ایک بندے کو کہ بھئی ایک نئے بندے کی چونکہ حلقے میں انٹری ہوئی ہے تو اس کو شکست دل کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ اس طرف آئے نہ، تو یہ بات تو ہے نہیں۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز حلقے میں دوبارہ جا رہے ہیں، اور جس طرز سے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہمیں ووٹ دیا، ان سب کا شکریہ۔ اور جن خامیوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ڈاکہ زنی ہوئی، اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے تاکہ ان تمام دروازوں کو بند کیا جائے، تاکہ دوبارہ اگر کبھی اس طرح کی صورتحال ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنا جو آشیانہ تعمیر کیا گیا ہے یہ 5 سال نکال پائے گا۔ سال 1.5 سال میں جب ان حضرات کو بھی وہ کندھے سے اتارا جائے گا، تو پھر اگر دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا کہ بر وقت ہی بندہ حلقے میں جائے اور قوم کو احساس دلائے اس بات کا کہ آپ اپنے ووٹ کو صحیح معنی میں استعمال کرنا بھی سیکھیں، اور ساتھ میں اس کے اوپر پہرا بھی دیں تاکہ کوئی بدمعاش اور کوئی جو ہے ظالم رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر شب خون نہ مار سکے۔ سر بالکل سب بڑا اہم کویسچن ہے میرا کہ تحریک لبیک پاکستان قومی اسمبلی کی 5 سے 6 ایسی نشستیں تھی جہاں سے لیڈ کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ 8 ایسی نشستیں تھیں جہاں سے سیکنڈ نمبر پر موجود تھی، لیکن اچانک ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مطلب کئی ایسے حلقے، جیسے اگر سب سے پہلے ہم بات کر لیں جی، چلیں NA 50 کی بات کر لیں، اٹک کی، وہاں پہ 82% جو رزلٹ تھا اس کے مطابق جو سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ سر ایسا کیا فارمولا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ رزلٹ ایک دم جو ہے وہ ایسے چٹکی بجاتے ہیں وہ سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے؟ جو تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے وہ پہلے پہ آ جاتا ہے، جو پہلے پہ ہوتا ہے وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے؟ سر ان کے مقدر میں لعنت ہے جو پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں تقریباً ہر بار ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے کہ جب آپ الیکشن صحیح کروا نہیں سکتے تو آپ اربوں روپے کس چیز کے لیتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے الگ پیسے لیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے کہا کہ جتنی فیسیں جمع ہو رہی ہیں وہ ناقابل واپسی ہیں، یہ ایک الگ نقصان، تشہیر کا، ٹریولنگ کا، باقی کارنر میٹنگز کا۔ میں کہتا ہوں کہ قوم کے کھربوں روپے آپ نے لگوائے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو رزلٹ دے سکیں بر وقت، تو
میں اس بات پہ حیران ہوں کہ بھئی آپ اس کرسی پہ بیٹھتے کس لیے ہیں. جن آر او صاحب کے پاس میں گیا تھا انہوں نے انٹرویو دینے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا کہنا چاہیں گے. میں نے کہا بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ آپ مہربانی یہ کیجیے گا کہ ہمارے حق کو, جتنا بھی ہمیں قوم ہمارے اوپر اعتماد کرے, ہمیں ووٹ دے, اتنا حق ہمارا ہمیں دیجیے گا. تو وہ بڑے وثوق سے اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا ریکارڈ تو یہی ہے, ہم یہی کچھ کرتے آتے ہیں. لیکن اب وہ بیچارہ منظر عام سے بھی غائب ہے. اس طرز کے وہ تمام آر اوز جتنے بھی تھے ان تمام کو غائب کر دیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, بدماشی کی جاتی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن اس میں بذات خود ملوث ہے یا یہ کسی کا اعلی کار بنا ہوا ہے. اب جو ادارے اس کے معاون ہیں وہ اس کی وجہ سے لعنت کے مستحق بنے ہیں, یا ان معاونین کی وجہ سے یہ ادارہ لعنت کا مستحق بنا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سر دست یہ ساری لعنت الیکشن کمیشن کے حصے میں آئی ہے. صحیح ہو گیا سر. الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا نواب شاہ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے گنڈا گردی کی اور معاملات اس طرح کے بنائے گئے. ایک جو ہے وہ شخص کو تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کو جو ہے وہ فوٹو زرداری نام تھا شاید, اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. مشتاق جٹ کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. لاہور میں دیکھا جائے این اے جو تھا وہ اکرم رضوی صاحب کا 146, وہاں پہ جو ہے وہ پی پی 146 سوری, وہاں پہ جو ہے نون لیگ کی طرف سے گنڈا گردی کی جاتی ہے, 8 لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. ایک آپ شعر پڑھتے ہوتے ہیں, یہ کلام ہے خون حسین کی قسم. سر اس سے کس طرح بلاتے ہیں اس تمام تر معاملے کو؟ یہ کل مجھے آپ کے وہ شعر یاد آ رہے تھے, پہلے تو وہ شعر بتا دیں, اور کیا یہ سارے معاملات اس سے ملتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو کنفرم ہے کہ پی ڈی ایم کی تقریباً تمام جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ظلم اور بربریت کے ساتھ ہی ایک عرصے سے قوم کی گردنوں پہ حکومت کر رہی تھیں. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو جو شعور دیا اس کی وجہ سے قوم ان سے متنفر ہو کے دین کی طرف راغب ہوئی. یہ ان کو برداشت نہیں ہے کہ ان کا تسلط جس تیزی سے دیہاتوں سے, شہروں سے, قصبوں سے, گلی محلے سے ختم ہو رہا ہے, تو اس کا غصہ نکالنے کے لیے گاہے بگاہے یہ ہماری تحریک پہ ظلم و بربریت کے دروازے کھولتے رہتے ہیں. اور یہ ہے کنفرم کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھیے. تو کنفرم ہے, جب آپ حق بولیں گے تو پھر اس طرح کے بہت سارے جو وقت کے یزید ہیں وہ آپ کے مد مقابل آئیں گے. لیکن آپ کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی جان کو, مال کو, آپ کی عزت کو, حتیٰ کہ آپ کی بقا کو بھی خطرہ ہو, پھر آپ حق کے لیے کھڑے رہیں. تو یہ ایک امتحان ہے, اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے اس سے پہلے بڑے بڑے امتحانات دیکھے ہیں. تو ہم بالکل مایوس نہیں ہیں, ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم مایوس ہیں نہیں انشاءاللہ, اور ہوں گے بھی نہیں. انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ جتنے لوگ اس وقت ہمیں مٹانے کی, دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہی پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب اگر ملک کے اوپر آپ دیکھیں جس طرح کے حالات بن گئے ہیں, تو اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے ادارے غیر مقبول ہو چکے ہیں. اب اگر کسی ملک کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی اور ملک کی طرف سے ہوتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم جا کے لڑے گی, یہ جا کے جناب کمان سنبھالیں گے؟ تو اس وقت بھی آپ کے میرے جیسے محب وطن لوگ ہوں گے جو اس وقت آگے آئیں گے. تو یہ کس منہ سے ہمارے پاس آئیں گے؟ میں تو وہ سوچ رہا ہوں. اور وہ جنرل حمید گل مرحوم نے کہا تھا کہ آپ مذہبی قوتوں کو جس تیزی سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہر مسجد میں جا کے ترلے ڈالیں مولویوں کے کہ کوئی خدا را کوئی جہاد پہ بات کرنے والا, اور آپ کو کوئی شاید ایک مولوی بھی نہ ملے, کیونکہ آپ نے ان سب کو جو ہے نا ان کے ڈنگ نکالنے کا جو تہیہ کیا ہوا ہے. تو ان کو اس طرز کا ماحول چاہیے کہ جس میں جہاد کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو, غیرت دینی و ملی کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو. اور اس وجہ سے یہ ایسی قوتوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اس نظریے پہ کھڑے ہیں جو قبلہ بابا جی نے ہمیں دیا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمارے اکابر اسی نعرے کے اوپر پاکستان کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی, ہم انشاءاللہ اسی پہ اس کی تعمیر کریں گے. سر لاسٹ کویسچن ہے, بس مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پاکستان میں دین مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا, پاکستان میں جو دین ہے وہ تخت پہ آئے گا. کیا سمجھتے ہیں دین تخت پر کب تک آئے گا, اور کیا واقع ہی پاکستان میں دین تخت پر آ جائے گا؟ دیکھیں بالکل آئے گا.
یہ یقین ہے ایک مرد کلندر نے کہا ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ سختیاں ہوں، ہم یہ بہاریں نہ دیکھیں، ہمارے بعد میں آنے والے منظر دیکھیں، لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی کو بنیادیں تو رکھنی پڑیں گی۔ یہ کہہ کے بیٹھ جانا کہ جی بعد میں آ کے کر لیں گے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع ہی جلائے جاتے۔ وہ ایک اکیلا فرد ویل چیئر پہ بیٹھ کے خیبر سے کراچی تک، اس نے، میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جگہ پہ اکیلے نے کام کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ سر۔ لاسٹ میں صرف وہ ایک شعر تھوڑا سا سنا دیجیے گا، خون حسین کی قسم۔ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔